چل مرزا دبیر۔ پہلی بات، مرثیہ عربی لفظ رثا سے بنا ہے جس کے معنی مردے پر رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہتا ہے۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ اردو میں مرثیہ کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ اردو کا سب سے اہم مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجہی ہے۔ شمالی ہند میں لکھنؤ میں صنف کو خصوصیت سے عروج حاصل ہوا۔ اب میر انیس و مرزا دبیر جیسے مرثیہ گو شعراء سامنے آئے جنہوں نے مرثیوں میں واقع کربلا کو نظم کرنے میں کب حاصل کیا۔ اردو میں عام طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کربلائی مرثیہ کہلاتی ہے، جبکہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہی جانے نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ انیس اور دبیر کے مرثیے اردو شاعری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ جان پہچان، مرزا سلامت علی دبیر سن 1803 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ 7 سال کی عمر میں والد کے ساتھ لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ وہ میر مظفر حسین کے شاگرد ہوئے۔ انہوں نے بکثرت مرثیے لکھے جو کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ایک مرثیہ بغیر نقطوں کا بھی لکھا ہے۔ 1875 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، باہر نیام سے سرے تیغ دوسر ہوا، چلایا آفتاب وہ شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، مولا بڑھے جو تیغ دو پیکر کو تول کر، روح الامی سپر ہوئے شہپر کو کھول کر، صحرا سے شیر بھاگ گئے سوئے کوہسار، قول و قرار کو نہ رہی طاقت قرار، اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، پسپا ہوئے پیادے تو پرزے رسالہ دار، بھاگے نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر، رن سے چلی کہاں حکما تیر چھوڑ کر۔ یہ برق تیغ ملنے کو جس فرق پر جھکی، وہاں نقد دل جلا تو ادھر جن سے جاں پھکی، سمجھا تھا سر کو خود پہ کاندھے پہ وہ رکی، گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ جا چکی، تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا، گاوے زمیں کی شاخ میں 100 بار پھل لگا، بعد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا، پاؤں کو کاٹا اور سروں کو اڑا دیا، شکل غبار سینہ وروں کو اڑا دیا، اس کو جو سر کی نہ کسی کی خوش آتی تھی، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی، افلاک ڈر سے تیغ کے تھرا کے رہ گئے، گرنے کو سر زمین پہ سیورا کے رہ گئے، سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے شرما کے رہ گئے، سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی۔ ہم اشعار کے معنی و مطلب کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلا بند کا جو مصرع ہے، رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، نیام سے سرے تیغ دوسر ہوا، آیا آفتاب و شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ و زیر و زبر، مولا بڑھے جو تیغ دو پیکر کو تول کر، روح الامی سے ہوئے شہپر کو کھول کر۔ بچے اس مرثیے کے جو پہلا بند ہے اس میں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا عثمانی جنگ میں داخلہ کشف ہوا، اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے شعر میں۔ رن کا مطلب ہوتا ہے میدانی جنگ۔ ابن شیر خدا، ابن کہتے ہیں عربی میں بیٹا، ابن شیر خدا، شیر خدا کا بیٹا، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ جب میدانی جنگ میں دشمنوں پر حملہ آور ہوئے تو کیا حالت تھی، اسی منظر نگاری کی گئی ہے۔ باہر نیام سے سرے تیغ سر ہوا، تیغ دوسر یعنی 2 دھاری تلوار ہے، انہوں نے اپنے نیام سے نکالی، اور جیسے ہی انہوں نے اپنی 2 دھاری تلوار نیام سے نکالی تو خوف مارے سورج چلانے لگا، آفتاب یعنی سورج اور چاند پھٹ پڑا، شق القمر، قمر یعنی شق ہونا یعنی پھٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا ہے۔ تو جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بہادری اور ان کا جو رعب و دبدبا تھا حملے کے وقت، وہ دیکھ کر چلانے لگا اور چاند پھٹ گیا ہمارے خوف سے۔ آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار، پیش نہیں آگے، پیش تیغ
تلوار کے آگے. جو دشمن بھی جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کے آگے آیا وہ زیر و زبر ہوا. زیر و زبر ہونا یعنی برباد ہونا، مر کٹنا. مول پڑھی جو تیغ دو پیکر کو تول کر. دیکھیے یہاں پر تیغ دو سر آیا ہے، یہاں پر تیغ دو پیکر آیا ہے، دونوں کا مطلب وہی دو دھاری تلوار ہے. یہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے لفظ کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی دو دھاری تلوار کو تول کر اپنے ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھے تو کیا ہوا، روح الامی سپر ہوئے شہپر کو کھول کر. تو جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کی ڈھال بن گئے. سپر یعنی ڈھال، روح الامی یعنی جبرائیل امین. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے روح الامی، کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں اپنی تلوار تول کر دشمن پر حملہ آور ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی ڈھال بن گئے دشمنوں کے مقابلے میں. سپر یعنی ڈھال. کس طریقے سے ڈھال بنے؟ اپنی شہپر کو کھول کر. آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بے شمار پر ہیں، ان میں جو سے بڑا پر ہے اسے شہپر کہتے ہیں. جب وہ کھولتے ہیں تو تمام مشرق و مغرب میں وہ پر پھیل جاتا ہے. تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ڈھال بن گئے اپنے شہپر کو کھول کر. اب دوسرا جو بند ہے اس کے اندر جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کے حملے سے دشمنوں کا کیا حل ہوا اس کی اس میں وضاحت کی گئی ہے. صحرا سے شیر گئے سوئے کو سار، قول و قرار کو نہ رہی طاقت قرار. اسواروں پر اجل کا پیادہ ہوا سوار، پسپا ہوئے پیادے تو قبضے رسالہ دار. بھاگے نیا میں قبض ہے شمشیر چھوڑ کر، رن سے چلی کہاں کو کما تیر چھوڑ کر. جب جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں اپنی تلوار تول کر ہاتھوں میں لیے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہوئے تو دشمنوں کا یہ حال ہوا کہ جو جنگ کے میدان میں شیر بنے ہوئے ڈٹے ہوئے تھے وہ پہاڑوں کی سمتوں بھاگ گئے. کسی کو آپس میں بات چیت کرنے کی بھی طاقت نہ رہ گئی مارے خوف کے. اور جو دشمن کے سوار تھے ان پر اجل کا پیادہ، پیادہ کہتے ہیں پیدل فوج کو، اجل یعنی موت. یہاں پر موت کو پیدل سپاہی سے کا اختیارہ دیا گیا ہے. تو جو دشمن کے سوار تھے ان پر موت کا سپاہی جو ہے وہ سوار ہو گئے، یعنی دشمن جو ہے مرنے لگے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حملوں سے. پسپا ہوئے پیادے تو پرزے رسالہ دار. اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے حملے سے دشمن کے پیادہ فوجی اور رسالہ دار یعنی گھوڑ سوار فوجی پیچھے ہٹ گئے. پسپا ہونا یعنی پیچھے ہٹنا. اور یہ حال ہوا ان کا کہ بھائی نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر، اپنے نیام جو قبضہ شمشیر، نیام قبضہ شمشیر چھوڑ کر، جس کپڑے سے نیام بندھی ہوتی ہے کمر سے، جس نیام یعنی جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، دشمن وہ تک چھوڑ کر بھاگ گئے. ایسا لگا رن سے چلی کہاں کو تیر چھوڑ کر، کمان تیر چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے. یہ برق تیغ ملنے کو جس فرق پر جھکی، وہاں نقد دل جلا تو ادھر جن سے جان پھکی. سمجھا تھا سر کو خود پہ، کاندھے پہ وہ رکی، گردن پکاری دیکھ یہ سینے پہ چکی. تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا، گاوے زمیں کی شاخ میں 100 بار پھل لگا. اب یہ جو تیسرا بند ہے اس کے اندر جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار بازی، ان کی مہارت تلوار بازی میں اور ان کی تیز رفتاری تلوار بازی کی یہ بتائی گئی ہے کہ، اور یہاں پر ان کی تلوار کو برق کہا گیا ہے، بجلی کی طرح سے وہ تلوار جو ہے جس فرق پر، فرق کا مطلب ہوتا ہے سر، جس دشمن کے سر پر بھی یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بجلی کی تلوار آ کر جھکی، کیا ہوا، اس کا نقد دل جلا، جو اس کا دل جل گیا دشمن کا اور اس کی جان نکل گئی. سمجھا تھا سر کو خود پہ، کاندھے پہ وہ رکی. یہاں رفتار بتائی گئی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کے حملے کی کہ دشمن سمجھا کہ مر پر آئی، لیکن جو اس کے سر یہ سمجھنے پر کہ میرے سر پہ آئی ہے تو اس وقت تک وہ تیر جو ہے وہ تلوار جو ہے کاندھے پر جا ٹھہرتی تھی، گردن پکارتی تھی کہ ارے دیکھ یہ تو سینے پہ جا چکی، یعنی یہ سینے تک اتر گئی. اور یہاں پر جو دیکھیے یہ شعر، یہ تاروں پہ خنجر خوف اجل لگا، گاوے زبی کی شاخ میں 100 بار پھل لگا. ان کے تلوار بازی کی دہشت اس قدر تھی کہ آسمان کے تارے جو تھے ان کے دل پر جو
موت کا خنجر محسوس ہونے لگا، خوف ہوا، موت کے خنجر لگنے لگا امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار بار کی مہارت دیکھ کر۔ گاوے زمین کی شاہ میں 100 بار پھل لگا۔ گاوے زمین، پرانے زمانے میں پیارے بچے یہ لوگوں کا یہ خیال تھا زمین جو ہے وہ ایک گائے کی دونوں سینگوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہاں پر اسی بات کو کہا گیا ہے کہ جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار بازی کی تیز رفتاری اور مہارت ایسی تھی کہ اس گائے کی شاخ میں، اس گائے کے سینگ میں جو ہے 100 بار پھل لگا۔ پھل یہاں پر پھل درختوں کا پھل نہیں ہے بلکہ تلوار کا پھل ہے، خنجر کا پھل ہے جو دھاردار حصہ ہوتا ہے۔ بعد اجل میں فتنہ گروں کو اڑا دیا، چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا، پاؤں کو کاٹا اور سروں کو اڑا دیا، شکل غبار کی پروں کو اڑا دیا۔ بعد اجل یعنی موت کی ہوا، فتنہ گر یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن، تو تلوار کی کاٹ اتنی تھی کہ جب وہ چلی تو اس کے ساتھ موت کی ہوا چلی جس میں دشمن اڑ گئے۔ چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا، اور جب انہوں نے تیر چلائے تو پروں کے پرے صاف ہو گئے۔ یہ پرے کی جمع پر ہے، پروں ہیں یہاں پر، پرا یعنی صف، دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ دی اپنی تیر سے۔ پاؤں کو کاٹا اور سروں کو اڑایا، دشمنوں کے پیر کاٹے، ان کے سر قلم کر دیے، اور شکل غبار کی نوروں کو اڑا دیا، اور دشمنوں کو دھول کی طرح، جس طریقے سے دھول ہوا میں ہوتی ہے اسی طرح موت کی ہوا میں دشمنوں کو اڑا دیا۔ اس کو جو سرکشی نہ کسی کی خوش آتی تھی، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی، اور تلوار امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کو جس دشمن کی سرکشی بغاوت کسی کو اچھی نہیں لگتی تھی، خوش آنے یعنی اچھی لگنا، اس کے سر کو کاٹ کر گرا دیتی تھی اور اس کا بدن مٹی میں ملا دیتی تھی۔ افلاک ڈر سے تیغ کے تھرا کے رہ گئے، گرنے کو سرزمین سے سیورا کے رہ گئے۔ یہ دہشت تھی ان کی تلوار بازی کی کہ آسمان اس تلوار کے خوف سے تھرا گئے، اور ایسا لگا کہ تیورا کر یعنی چکرا کر وہ زمین پر گر جائیں گے۔ سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے، شرما کے رہ گئے۔ اب جو شام کے سردار تھے یعنی جو کوفی تھے، وہ محض اپنی تلواروں کو چمکا کے رہ گئے، کوئی اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ وہ امام علی شان کے سے مقابلہ کر سکے، نہ لڑ سکے، نہ یعنی نہ تو لڑ سکے نہ اس کے آگے بڑھ سکے، اس حملے کی تلوار کے حملے کے آگے، بس اپنی جگہ پر شرمندہ رہ گئے۔ سورج کی شکل و خوف سے بدروپ ہو گئی، اور اس تلوار کی مہارت اور تیزی کو دیکھ کر سورج کی خوف جو ہے، سورج کی شکل جو ہے وہ ہمارے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی، اور جب سورج بدروپ ہو گیا یعنی پھیکا ہو گیا تو اس کے سائے کی وجہ سے دھوپ زمین سے غائب ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔